بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے نظر بد کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، نظر برحق ہے، اور نظر اتنی خطرناک چیز ہے بعض اوقات تو یہ جادو سے بھی زیادہ خطرناک بن جاتی ہے۔ حقیقت میں یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جادو بہت خطرناک ہے۔ نظر بد، اس کا علاج بھی انتہائی آسان ہے اور اس کے جو نتائج ہیں وہ انتہائی سنگین ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر کی وجہ سے میری امت کی کثیر تعداد قبروں میں چلی جائے گی۔ ایک روایت میں یوں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آدھی امت نظر بد کی وجہ سے قبروں میں چلی جائے گی۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر نظر بد اونٹ کو لگ جائے تو یہ ہانڈیوں میں چلا جاتا ہے، انسان کو لگ جائے تو یہ قبر میں چلا جاتا ہے، انتہائی خطرناک ہے۔ تو اس کے علاج کے متعلق آتے ہیں۔ اگر ایک مجلس میں کچھ افراد بیٹھے ہیں اور اسی وقت ایک ہی اچانک طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اچانک، تو سمجھ لیں کہ اس مجلس میں سے کسی کی نظر لگی ہے۔ تو کسی کو بھی آپ کہیں کہ اپنا جھوٹا پانی دیے، وہ پانی پیے، مریض جس کی طبیعت خراب ہوئی ہے، تو انشاءاللہ اس نظر بد کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح اس کے متعلق جو دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، اعوذ بکلمات اللہ، اعوذکم بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وحامہ ومن کل عین اللہ، یہ دعا پڑھ کے اپنے آپ کو دم کریں، اپنے بچوں کو دم کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن اور حسین کو دم کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح نظر بد کے لیے انتہائی جو مفید عمل ہے وہ آخری دو صورتیں ہیں، معوذتین فلق اور ناس۔ اگر جن کی نظر لگی ہو، کیونکہ جن کی بھی نظر لگ سکتی ہے، جن کی نظر لگی ہو یا انسان کی نظر لگی ہو، تو آخری دو صورتوں کو کثرت سے پڑھیں۔ روایات میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے وظائف کیا کرتے تھے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آخری دو صورتیں نازل کی تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر وظائف چھوڑ دیے اور آپ یہ دو صورتیں کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ تو بعض اوقات ایک مجلس، ایک شادی سے، کسی فنکشن سے آتے ہیں تو اچانک طبیعت خراب ہو جاتی ہے، بخار ہو جاتا ہے، تو سمجھ لیں کہ جو اچانک بیماری ہوتی ہے وہ 100% نظر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جس بندے کو نظر لگتی ہے سب سے پہلے اس کے چہرے پہ دانے نکلتے ہیں یا اس کے سر کے بال جھڑتے ہیں۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ سر کے بال بہت زیادہ جھڑتے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو نظر لگی ہے۔ اور آپ نظر بد کی جو دعائیں ہیں، معوذتین، اور جس طرح حدیث میں آتا ہے، ان کو زیادہ سے زیادہ کثرت سے پڑھیں۔ اور اسی طرح ایک اور عمل ہمیں حدیث سے ملتا ہے نظر بد کے حوالے سے، کہ اگر پتہ چل جائے کہ فلاں بندے کی نظر لگی ہے تو اس کے وضو اور غسل کا پانی لیا جائے، اس پانی سے وہ مریض نہائے جس کو نظر لگی ہے، تو انشاءاللہ نظر بد فوری ختم ہو جائے گی۔ روایات میں آتا ہے حضرت سہر رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ پہ نہا رہے تھے، غسل کر رہے تھے، تو ان کے بدن پہ کپڑا نہیں تھا۔ عمر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرتے ہیں تو انہوں نے ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ کتنا پیارا خوبصورت جسم ہے، جس طرح کہ دوشیزہ لڑکی کا ہوتا ہے۔ تو اسی وقت وہ زمین پر گر پڑے، طبیعت انتہائی زیادہ خراب ہو گئی۔ تو ان کے بیٹے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی میرا والد اچانک بیمار ہو گئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تیرے والد کے پاس کون آیا تھا؟ کہتے ہیں کہ عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر کو بلایا اور ڈانٹا آپ نے، فرمایا کہ تم اپنے بھائیوں کو کیوں قتل کرتے ہو؟ جس وقت تو نے اپنے بھائی کو دیکھا، اس کی اچھی چیز کو دیکھا، اس کی نعمت کو دیکھا، تو نے ماشاءاللہ بارک اللہ لا قوت الا باللہ کیوں نہیں کہا؟ اس کو برکت کی دعا کیوں نہیں دی؟ اگر تم برکت کی دعا دیتی تو اس کو نظر نہ لگتی۔ آج دیکھیں نا ہمارے معاشرے میں کسی کی اچھی کوٹھی دیکھ لیں، کسی کی اچھی گاڑی دیکھ لیں، کوئی اچھی نعمت، کوئی اچھی چیز دیکھ لیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں اتنی اچھی چیز، ماشاء اللہ نہیں کہتے۔
لا قوت الا باللہ نہیں کہتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی کی اچھی چیز دیکھ کر اس کے لیے برکت کی دعا کرتا ہے تو آسمان کے فرشتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ، یہ بندہ اپنے مسلمان بھائی کی نعمت کے دیکھ کر اس کے لیے برکت کی دعا کر رہا ہے، اللہ یہی نعمت، یہی چیز اس سے اچھی اس بندے کو بھی دے دے۔ تو یقیناً جو شخص فرشتوں کی دعا کا مستحق بن جاتا ہے وہ ناکام اور نامراد نہیں رہتا۔ تو الغرض عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وضو اور غسل کا پانی جمع کیا، وہ پانی حضرت سہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بہایا گیا تو وہ فوراً ٹھیک ہو گئے۔ تو آج کے دور میں اگر پتہ چل جائے کہ فلاں بندے کی نظر لگی ہے تو اس کے وضو اور غسل کا پانی لے کے اس سے نہائیں 3 دن تک، تو انشاءاللہ نظر بد ختم ہو جائے گی۔ لیکن آج کے دور میں اس چیز کا تعین کرنا اور پتہ لگانا انتہائی مشکل اور ناممکن ہے کہ کس بندے کی نظر لگی ہے۔ آپ ایک شادی سے آتے ہیں یا ایک فنکشن سے آتے ہیں تو وہاں پہ اگر 200-300 لوگ ہیں تو بندہ یہ نہیں جج کر سکتا کہ کس کی نظر لگی ہے۔ تو اس کا حل یہ ہے، بہترین حل یہ ہے کہ آپ کسی بھی نمازی بندے کو کہیں اپنے گھر کے افراد میں سے کہ اپنے وضو اور غسل کا پانی دے، اس پانی سے نہائیں تو انشاءاللہ نظر بد ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی نظر بد، بری نظر سے محفوظ فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔